ایک اور چہچہاتی ہوئی مسکراتی ہوئی صبح. جی ہاں، یہی وہ لمحہ ہے کہ جب میں اپنے رب تعالیٰ کا، اس کی دی گئی نعمتوں کا جو کہ لازوال اور ان گنت ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں. اور ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی صبح اٹھیں، سورج کی پہلی کرن دیکھیں تو اپنے رب تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نیا سویرا دکھایا. تو دوستو، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہورے ولاگز. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا دن تھوڑا سا لیزی ہو گیا تھا کیونکہ آج میں تھوڑا سا لیٹ اٹھی ہوں. نارملی میں 6:30 پہ اٹھتی ہوں، تو رات کی وجہ سے، رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے تو صبح تھوڑا مسئلہ ہو گیا. تو 6:30 پہ فائدہ یہ ہوتا ہے اٹھنے کا کہ بیٹی کا جو بھی بریک فاسٹ پہ دل ہوتا ہے کھانے کو، نارملی بچوں کا نہیں ہوتا، آئی نو ویری ویل. تو بس میرا دل ہوتا ہے ایگزامز ہیں تو اس میں ذرا اچھی چیز کھا کے جائے اور زبردستی کھلائیں. تو بس 7 o'clock جیسے ہو گئے تھے اٹھتے اٹھتے، تو وہ تھوڑا 7:30 پہ اسکول تھا تو پھر تھوڑا مشکل ہو گیا. اور یہ آج سوئی بھی باہر کیونکہ سمرز نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ موسم چینج ہو رہا ہے کہ آپ فین کے انڈر بھی سو سکتے ہیں. تو یہ بہت ایک پلس پوائنٹ ہے اس چیز کا. اس کے بعد میں نے اس کو بھیجا اور پھر اپنا بریک فاسٹ لیا، پھر اس کے بعد ہسبینڈ کو بھیجا. اس کے بعد پھر سارا پھر گھر کو دیکھا، گھر میں جو بھی کورز اتارنے والے، بیڈ شیٹ اتارنی، کیونکہ نیکسٹ ڈے ویڈنسڈے تھا تو اس میں نے پھر مشین لگانی تھی. تو سارا کچھ دیکھنا تھا کہ جو بھی میلے کپڑے، چادریں وغیرہ آس پاس بکھرے ہوئے، کیونکہ جب دھونے لگو نا تو دل نہیں، آس پاس دیکھنے کو دل نہیں کرتا کہ کہاں جاتے ہیں یہ، اور جب واش کر لو تو تب نظر آ رہے ہوتے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں. تو جی پھر اس کے بعد یہ سارا سیٹ کرتے کرتے میری بیٹی اسکول سے آ گئی تھی کیونکہ ایگزامز میں جلدی آف ہو جاتا ہے. تو 10:30 بجے کے قریب، وہ 10:30 11 بجے کے قریب اسکول سے آئی. پھر اس کی چیزیں وغیرہ سمیٹی، تو اس کے بعد بیڈ کور وغیرہ چینج کر کے بیڈ وغیرہ اپنا سیٹ کیا. یہ دیوار مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے روم کی. اچھا، جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے ہم نے اس کو پینٹ کروایا تھا، لیکن اب یہ پھر سے خراب ہو گیا. اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں وال پیپر لگانا پڑے گا. انشاءاللہ وال پیپر کو بھی، اس کا بھی ولاگ جلد شیئر ہوگا. تو اب دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا جیسے، کیونکہ آ کے تو وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور کرتے کرتے دوپہر ہو گئی. تو اس کے دوپہر کے ٹائم میں بچوں کو کھانا وغیرہ دینا تھا. اور سب سے ضروری بات، میرا کھانا الگ ہوتا ہے کیونکہ میرا ٹوٹلی 6 days میں ڈائٹ پہ ہوتی ہوں، ہیلدی کھانے پہ. تو میں پراٹھا وغیرہ روٹی لیتی ہوں، لیکن آلٹرنیٹ ڈیز میں، وہ بھی جلد شیئر کروں گی اپنی روٹین کہ کس ڈے پہ میں لو کارب رکھتی ہوں، کس ڈے پہ میں ہائی کارب رکھتی ہوں. تو یہاں میں اپنی بیٹی کے لیے، بچوں کے لیے میں پراٹھے وغیرہ بنا رہی تھی. اور اس کے بعد پھر مجھے اپنا بنانا تھا ناشتہ نہیں، دوپہر کا کھانا. ناشتہ تو خیر وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی. تو ان کو دینے کے بعد پھر میں نے اپنا لنچ ریڈی کرنا شروع کیا. یہ بہت مزے کا میل ہے. یہ آپ ایز اے میل بھی لے سکتے ہیں، اور جب آپ کو بے وقت کی بھوک لگتی ہے آپ اس وقت بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کی ڈائٹ کو نہیں خراب کرتا. وہ ہوتا ہے نا سارا دن اتنی ڈائٹ کی ہو، پھر آپ لوگ چیٹ کر لیتے ہیں. شام کا اور رات کا ٹائم بہت ہی آزمائش والا ٹائم ہوتا ہے. تو جب بندہ چیٹ کرتا ہے تو اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اور دل نہیں کرتا کہ ہیلدی لائف سٹائل میں رہے. اور میں بہت زیادہ ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر پریفر کرتی ہوں کہ نہیں، ایون کہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں آپ اس طرح کی چینجنگز لائیں کہ آپ کا جو نان ہیلدی چیزیں وہ ہیلدی میں چینج ہو جائیں. باقی آپ کا گھر کا کھانا تو ہوتا ہی بہت صاف ستھرا ہے، آپ جو بھی کھا لیں بیسٹ ہے. ایون کہ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ گھر کا آئل بھی کھا لیں تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن نہیں اتنا زیادہ نہیں. تو یہ یہاں پہ بن کے تیار ہو گیا تھا. ایون کہ اس کے ساتھ میں نے سوس کے ساتھ کھایا ہوم میڈ، اور یا تو آپ لو کیلری والی کیچپ وغیرہ لے لیں تو بہت زبردست مزے کا آتا ہے اس میں ٹیسٹ. تو اچھا، یہ میں اچانک سے نا رات کو بیٹھی ہوئی تو مجھے لگا کہ اتنا زیادہ کیڑے وغیرہ ہو رہے ہیں، اور حالانکہ روز صفائی ہوتی ہے. تو جب میں نے رات کو تھوڑے سے صوفے ڈریگ کیے اپنے پیچھے سے، دیکھا صوفوں کے اتنا گند. تو میں نے کہا صبح ہیلپر آئیں گی، آنٹی سے میں کہوں گی کہ یہ دیکھیں اتنا زیادہ گند ہے. تو رات کو تو میں نے اوپر سے صاف کر لیا. پھر جب وہ آئیں سارے صوفے پیچھے کیے، ہٹائے، تو وہ صاف ہو رہا تھا. پھر اچانک سے ایک دم سے مٹی کا بوال آیا. تو آنٹی کہتی، ہیلپر جو ہیں وہ کہتی، یار یہ کہاں سے آ گیا، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. پھر دیکھا تو باہر وہ کوڑے والا اسٹریٹ کی پھر سے صفائی کر رہا تھا. جلدی سے ہم نے پھر ونڈوز وغیرہ بند کی. تو اب شام ہو چکی تھی تو یہ ان دو بچوں نے تنگ کیا، چیز لینی ہے چیز لینی ہے. تو بس کسی طرح پھر ہم لوگ شاپ کی طرف گئے کیونکہ مجھے دوپہر کا کھانا بھی بنانا تھا. تو میں نے کہا پہلے ان کو میں چیز لے دوں، پھر جا کر پھر واپس آ کر نا میں آرام سے سکون سے بناؤں گی، تاکہ یہ لوگ پھر بیچ میں بہت
ٹکلنگ کرتی ہیں کہ نہیں ابھی جانا ہے ابھی جانا ہے. اچھا میں شاپ میں جا کے بڑے مزے سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو وہ شاپ والا کہ وہ ایسے مجھے غور سے دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آ گیا چیکنگ والا. لیکن پھر میں نے اس کو بعد میں بتا دیا یہ اسٹور جو ہے نا ہمارے ایریے میں ایک نعمت ہے, یہ اس نے تو ہماری مشکلیں آسان کر دی ہے. تو کیسے تیسے کر کے چیزیں لے کے جو بچے بڑی ہی مشکل سے نکلتے ہیں گھر آئے, پھر کھانے کی تیاری کرنی تھی کیونکہ وہ شام ہو جائے رات ہو جائے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, گیس بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کھانا صحیح نہیں پھر ٹائم پہ بن پاتا. تو یہاں پر میں نے ایک ریسیپی دیکھی تھی ایز اے سیلڈ کے طور پر مسالے والے بینگن. تو میں نے سوچا کہ ٹرائی کرتی ہوں, ویئرڈ سی ہے ٹرائی کرتی ہوں. تو ویئرڈ کوکنگ میں ویئرڈ ریسیپیز ٹرائی کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. تو میں نے اس کو پھر ٹرائی کیا, اس میں ساری ویجیٹیبلس تو نہیں انینس ٹمیٹوز وغیرہ کٹ کر کے اس کے اندر سارے مسالے جو بھی آپ کے ہانڈی والے ہیں مسالے وہ آپ نے مسالے سارے اس کے اندر مکس کرنے ہیں. پھر جو یہ بینگن ہے نا یہ میں نے گول لے لیے, تو اس میں تھوڑے وہ جو لمبے اور چھوٹے والے ہوتے ہیں نا وہ والے لینے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ہیں تو بینگن ہی نا, میں نے جیسے تیسے کر کے اس کے اندر وہ پھر کٹ لگایا. اور یہاں پر میں نے پھر اس کو ریڈی ہو چکے تھے وہاں پر, تو پھر یہ آئل کے اوپر اس میں جو رکھنا تھا چولہے کے اوپر تو اس میں آئل ڈال کے نا اس کو گرم پہلے کرنا تھا. تو اس کے بعد پھر آئل اتنی دیر میں گرم ہو رہا تھا لو فلیم میں. تو یہاں پر میں اسٹفنگ کر رہی تھی بینگن کی کہ ان کو نا اب یہ تھے گول, اس لیے مجھے سمجھ آئی کہ لونگ والے اس لیے لینے ہوتے کیونکہ وہ اندر سے صحیح وہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسٹفنگ ہو گئی تھی. تو یہ پھر میں نے یہ والی ریسیپی تھی تو میں نے یہ سیم ایسے دیکھی, انہوں نے بھی ایسے بنائی ہوئی تھی تو مجھے گھر میں ٹرائی کرنی تھی. اچھا یہ تو ایز اے سیلڈ بنا رہی تھی, ساتھ میں نے دال بھی چڑھائی ہوئی تھی کیونکہ نا بچوں کو ہوتا ہے کہ ویسے نارملی ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم سبزی سے زیادہ نا تھوڑا سا ہو, لیکن دال بھی ایک آپ کی دوسری ایک آ جاتی کیونکہ ہم روز چکن اور میٹ قیمہ بنا رہے تھے تو 3-4 دن سے کنٹینیوسلی بن رہا تھا. تو آج تھوڑا دل تھا کہ تھوڑی ویجیٹیبل دال وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو. اس کے ساتھ میں نے رائس بوائل کرنے تھے, اگر کسی نے روٹی کھانی تھی اس کے لیے روٹی. تو پھر اچانک جب میں ہو گئی فری بن گئی دال وغیرہ, میں نے کہا مجھے کیا چیز بھول رہی. جب مجھے یاد آیا او ہو آٹا نہیں گھوندا ہوا تھا, پھر میں نے فٹافٹ آٹا نکالا آٹا گھوندا. اچھا یہ نہ ہونا تو ایسے لگتا ہے کہ امپاسبل ہوا ہے, کھانا ہی نہیں ریڈی ہوا. تو جب آٹا آپ کا نیڈ ہو جاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے کام کر لیے اور مین انگریڈینٹ آپ کے کھانے کا نا بن چکا ہے. بس پھر وہ جلدی آٹا گوندنے کے بعد نا اس کو بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم تھوڑا اس لیے لگ جاتا ہے کیونکہ اینڈ ٹائم پہ آپ نہیں گوندھ سکتے کہ اس میں تھوڑا سا اس کو اسٹے بھی دینا ہوتا ہے کیونکہ ڈو پھر اچھے طریقے سے پھر وہ بنتی ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر میں جیسے ویڈیو کے شروع میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, میں سوچ رہی تھی کہ لاسٹ ڈیز جو آئی انفیکشن کتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا. ہم لوگ خود بھی اتنے متاثر ہوئے, میرے بچے میں تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بچ گئے کیونکہ ان کی آئیز ٹھیک رہی, انہوں نے گلاسز وغیرہ اور یہ پریکاشنز کی ہوئی تھی. لیکن پھر بھی جو پریکاشنز ہو جس کی آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے. اتنی سویلنگ ہوئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں یہ ولاگ میں اپنے بات ضرور کروں گی کہ میں کہتی ہوں اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح طریقے صحیح اعضاء دیے جس میں ہم دیکھ پا رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی آرٹیفیشل آئیز اوپر ہوتی ہیں, اس کے اوپر جو اسکن ہوتی ہے وہ بیچارے, میں نے ایک واقعہ کہیں سے سنا تھا بڑا وائرل ہوا تھا, وہ بھی فی الحال بولوں گی تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو, تو بس اس کا شارٹ بتاتی ہوں کہ وہ آنکھ جھپکنے کے لیے بھی نا ان کا آپریٹ ہوا تھا تو وہ اوپر جھلی لگی ہوئی تھی تو وہ آنکھ ہی نہیں جھپکتے تھے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے مخصوص ٹائم پہ آنکھ اس کی جھپکواتے تھے. لیکن ہم لوگ کتنے آرام سے کر لیتے ہیں, فلٹر ہو جاتی ہماری آنکھیں. اور یہ مجھے ان دنوں احساس ہوا جب یہ پنک آئی انفیکشن آیا تھا, اتنی تکلیف. بس اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ایون کہ آپ اپنی باڈی پارٹس کو ہی دیکھ لینا تو میں کہتی ہوں پیسہ تو ایک الگ چیز ہے, جب آپ باڈی پارٹس پہ غور کریں گے نا آپ کہیں گے کہ یہ میں کتنا بھی پیسہ اپنی ساری جائیداد بھی لگا دوں ایسی چیز مجھے نہیں ملے گی. یہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت امیر بندہ تھا جس نے اتنا پیسہ لگایا لیکن اس کی ایک آنکھ نہیں صحیح ہو پائی. اس نے اینڈ پہ کہا میری ساری دولت لے لو لیکن مجھے آنکھ صحیح دے دو. تو جی آٹا وغیرہ ریڈی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو کچن میں میس ہوتا ہے وہ ساتھ
साथ साफ़ किया। फिर मैंने आपको बताया था राइस बॉईल करने थे, ये शाम का टाइम हो चुका था तो खिड़की से अच्छी रोशनी आ रही होती है। उधर स्टफ़ बैंगन भी रेडी हो गए थे। ये देखने में वियर्ड लग रहे हैं लेकिन जब मैंने चखे, मैं भी डर डर के चख रही थी, जब मैंने चखे टेस्ट किए बहुत मज़े के थे। लेकिन बैंगन मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है लेकिन मज़ा आया खाने का एज अ सैलेड। तो फिर राइस भी मैंने बॉईल करने रखने थे क्योंकि रात हो जाती है, रात के टाइम ना 9:30 के बाद गैस आपकी जाने लगती, उससे पहले पहले आपको सब कुछ रेडी करना होता है। फिर साथ साथ बच्चे भी बाहर उनको देख रही थी, बच्चों को ना देखो तो फिर वो आपस में फिर उनके भी ना ऐसे ही वो लड़ाई वगैरह होती है। तो फिर ये है कि सारा काम करने के बाद जो फिर किचन की हालत हुई थी उसको साफ़ किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो शेयर की अच्छी लगी है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मैं बहुत मेहनत से व्लॉग्स बनाती हूँ, अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और ऐसे लगता है कि आप सब मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने किचन को साफ़ करते करते सारा जो एंड पे होता है सारा साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंद हो चुका